السلام علیکم. آج دوبارہ ہمارے پاس حسنین بن سجاد آئے ہیں. بڑی مشکلوں سے ان کو لائیں. لاسٹ ٹائم بہت انسلٹڈ فیل کیا تھا انہوں نے. آڈینس میں نے بھی نوٹ کیا تھا کہ بالکل اجازت نہیں دی گئی تھی ان کو بات حسنین کو بولنے کی. حسنین ویلکم ٹو دا شو. سعد یار اور حسین کو بلا کے آوازیں ماتا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, حسنین از کیمرہ شائے. پلیز بی نائس ٹو ہیم. اور یہاں پہ ہیلو کٹی والا ذرا ایموجی ڈال دینا. حسنین چھوٹا سا اسلامسٹ کیوٹی ہے آن لائن. اسلامسٹ بائی دا وے از اے ٹرم جو مجھے ریسنٹلی پتہ لگا کہ از کوائنڈ بائی زائنسٹ. Yeah, so hilarious, man. A Everything category is like, that Muslim yeah, who is like bad politically Muslim. activated. Bad Muslim. Yeah, Muslim. bad Muslim. But وہ bad, لیکن اس کو اون کر لیا پھر مسلمانوں نے خود ہی. ہم اس کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں, حالانکہ میں پھر بھی اس سے قائل نہیں ہوں, بس مسلمان کہنا چاہیے. اور بٹ دی آئیڈیا آف گڈ مسلم بیڈ مسلم, آئی تھاٹ کہ اب آپ ماشاء اللہ 21 کے 22 کے 24 رائٹ. سو آئی ڈزیومڈ کہ اب یہ آپ کو نہیں دیکھنا پڑے گا اسکول کالج کے زمانے میں, نہ آپ سے چھوٹے بچوں کو دیکھنا پڑے گا. گڈ مسلم بیڈ مسلم, آئی ڈزیومڈ کہ ہو گیا. عراق ہو گیا, افغانستان ہو گیا, 7 اکتوبر بھی ہو گیا. اب تو گڈ مسلم بیڈ مسلم نہیں اب ہمیں پنجاب حکومت سے گڈ مسلم بیڈ مسلم سننے کو مل رہا ہے. تو یہ گڈ مسلم بیڈ مسلم کیا ہے, اور یہ کہاں سے آیا ہے, اور آج پنجاب حکومت کیوں بتا رہی ہے کہ, اور وہ ہیڈ لائن جو میں نے آپ کو بتائی کہ سیمینریز اینڈ مساجد ہینڈیڈ اوور ٹو ماڈریٹ علماء, یہ کیا ہے؟ یہ ماڈریٹ علماء کیا ہوتا ہے؟ ماڈریٹ علماء میرے خیال میں وہ علماء ہوتے ہیں جو سائنس کو پسند کرتے ہیں, جو سائنس میں رکاوٹ نہیں بنتے, جس طرح امام الغزالی بنے تھے, جو برقع نہیں بناتے. امام غزالی کو پیار سے سرکٹ بریکر بھی کہتے تھے. جی جی بریک کر دیتے تھے سرکٹ کو, پیچھے سے آگے تارے کاٹ دیا کرتے تھے. جی جی. تو ماڈریٹ علماء جو ہوتے ہیں وہ سب کے خلاف ہوتے ہیں, اور وہ جو عورتوں کے برقعے جو ہوتے ہیں وہ ہماری اسپیس شٹلوں کو روکتے ہیں, وہ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اسپیس پروگرام اچھے سے چلے, اور وہ اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہم سے خوش رہے. ایرو ڈائنامک برقع بناتے ہیں وہ. جی جی جی, کہ جیسے ہی فلائٹ کا موقع ملے ہم اوپر ساؤنڈ بیریئر توڑتے ہوئے توڑ کے جا سکیں. لیکن اب یہ جو آلدو ہم نے ساری اسکرپٹ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی, کہ اینڈ سرپرائزنگلی کچھ لوگ خوش بھی ہوں گے, کیونکہ وہ یہ اتنی سٹل چیزیں ہوتی ہیں لوگ نہیں سمجھ پاتے. جس طرح اگر مریم نواز صاحبہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ علماء کو اور دینی تنظیموں کو بھی اجازت ہے کہ وہ سیاست کر سکتی ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے. بڑی نوازش. لیکن اور اس کے بعد پھر ایک وہ نہیں یار, تم پہلے لیکن چھوڑو, اتنی بخشش اتنی نوازش تخت لاہور سے, مطلب اب تم مطلب انہیں پہلے وہ چاہیے ہوتا تھا شان شہنشاہ, آپ پہلے ایفیڈیوٹ جمع کرواتے ہیں. وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ جب بھی آپ نے لاہور کے اندر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہو, لاہور کے اندر یا اوور آل پاکستان کے اندر, تو پہلے آپ ایفیڈیوٹ جمع کرواتے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کوئی سیاسی نعرہ نہیں لگاؤں گا, حکومت کے خلاف کسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنیں گے, بلکہ میں تو چپس اور بوتلیں بیچنے کے لیے آیا ہوں. اس طرح کی ریاست مخالف نعرے بازی سے پرہیز کیا جائے گا. The undertaking is antithetical to what the point of the protest is. پاکستان ایک آکسیمورونک جیسے ایک معاشرت ہے کہ اٹھو مت بیٹھو, لیفٹ ہو کے رائٹ, لیفٹ ہو کے رائٹ ہو جاؤ. سرکار برطانوی سامراج کے دور سے نا, جو انہوں نے جاری کی تھی نا, اس دور کے انگریز بابو نے جو کیا کہنا چاہیے SOPs, وہ انہوں نے اپڈیٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ پہلے بھی جب ہوتا ہوگا جب ورک کرتا ہے, اور انہوں نے بنا کے دیا تو اچھی ہوگی, اور اچھی ہی ہوگی. انہوں نے 4 پٹریاں ڈالی تھی ریل کی, آپ نے کتنی ڈالی؟ اس کے بعد 5 بھی نہیں ڈالی گئی, نہیں ڈالی گئی ہمارے سے. ہم نے بھی مطلب اتنا مقدس جانا ہے اس چیز کو کہ اس کو چھیڑنے کی کوشش نہیں, بلکہ کچھ لوگ اتنا مقدس جانتے ہیں کہ وہ تانبا اور لوہا وغیرہ ہوتا ہے وہ پٹ کے گھروں میں لے جاتے ہیں, گھروں میں لے کے جاتے ہیں تبرک کے طور پہ نا, لے کے جاتے ہیں ایسے کر کے جا کے وہ بیچ دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں سندھ میں نے سنا یہی ہوا تھا, بٹ بہرحال پتہ نہیں, بھٹو کہتے ہیں آج بھی زندہ ہے. حسنین یہ سلمان حاضر ہے, ایسا ہے یہ ماڈریٹ مسلم وار آن ٹیرر کی پرابلم ہے, یا یہ جیسے اورینٹلسٹ کا یہ شروع سے کوئی یہ رہا ہے کہ مسلمان کو ایک ہے اور ایک اور جنگلی والا زیادہ ہے, یا یہ کوئی اس کی پرانی جینیالوجی ہے, یہ بٹ اسپیسیفک وار آن ٹیرر ایرا کی مینوفیکچرنگ ہے؟ یہ ماڈرن ایرا میں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ جو ماڈریٹ مسلم ہے یہ گوروں کی یا اورینٹلسٹ کی اپنی ہی کچھ چیزوں کو کرنے کے بعد ان کا ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک ڈیفینس میکنزم انہوں نے دوبارہ سے ایجاد کیا. فار ایگزامپل پیپل وڈ بی سرپرائز ٹو نو کہ جب سوویٹ جنگ ہو رہی تھی افغان, تو امریکہ میں
داروں میں اور پشتوں میں کتابیں پرنٹ کروائی جا رہی تھی جہاد کے اوپر. دری میں اور پشتوں میں. جی 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 کہ جہاد کتنا ضروری ہے مسلمان کے لیے, اور مسلمانوں کو ایز اے جو کمیونسٹ ورلڈ ہے اس کے اگینسٹ ایز اے پولیٹی ایز اے پیپل ہمیں ان سے مقابلہ کیا. ہمارا ایک مسلم پولیٹیکل کانشیسنیس کو امریکہ ہی نے فیول کیا تھا اس ایرا کے دوران جب تک سوویٹ جنگ ہو رہی تھی. اس کے بعد جب پوسٹ کولڈ وار ایرا, تو امریکہ کی ایک آئیڈینٹیکل ان کی ایک آئیڈینٹی میں ایک چیز ہے کہ ان کو ایک ایول چاہیے ہوتا ہے جس کے اگینسٹ وہ اپنے آپ کو ٹرائمف کروا سکیں, جس کے اگینسٹ وہ ایز اے ہیرو ایز اے سیویئر. جیسے امپائرز کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ سیویجز ہیں ان کو ہم نے ہم نے ان کو ماننا ہے وہ ادرنگ کر کے. تو جب پوسٹ کولڈ وار سوویٹ یونین واز نو مور اینڈ اٹ واز آلموسٹ کہہ سکتے ہیں one could say it was the end of history. end of history and the clash of civilizations. ہاں جی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ویسٹرن سویلائزیشن نے سب کچھ اچیو کر لیا. اب باقیوں کا کام ہے کہ وہ تیز دوڑیں, کیچ اپ کریں. تھیوری آپ نے پڑھی ہوگی. جی 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 ٹھیک ہے. اور اب وائٹ مین کا یہ برڈن ہے کہ وہ سب کو سکھائے کہ کس طرح ہم نے سویلائز کر لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو ایک اور ایول بھی چاہیے تھا جس کو وہ ایک اینشنٹ ایول. ہاں ایک اینشنٹ ایول اتنا بڑا اور اتنا بھیانک کہ اس کے لیے امریکہ کی پوری فورس, امریکہ اور یو کے کی پوری فورس چاہیے. تو وہ ایول اسی میں ملا جو انہوں نے خود ہی کھڑا کیا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونیٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, 3000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. اچھا, میں تھوڑی سی آپ کو سمپلیفیکیشن نہیں لگتی کہ جیسے ریڈیکل اسلام ایک کمپلیٹلی مینوفیکچرڈ, آپ نے یہاں جیسے پازٹ کیا کہ ریڈیکل اسلام ایک کمپلیٹلی مینوفیکچرڈ وہ ایک ہے فینومینون ہے. مطلب یہ جب آپ وہابیت یا ملیٹنٹ وہابیزم کی بات کرتے ہیں تو شاید یہ بات میں مان بھی سکتا ہوں. انٹرنیشنل جہادزم اور وہابیت کی جو ایک وہ جو چھاپ تھی 50-60 سال کی, سعودی عربیہ اور کہیں وہ پاکستان میں مینوفیکچر ہوتی ہے اور کہیں واشنگٹن میں اس کی برین چائلڈ تیار کیا جاتا ہے. بٹ جیسے کیا اسلام کے اندر ریڈیکل ریولیوشنری یا پولیٹیکل عزائم نہیں ہے یا نہیں رہے اس سے پہلے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی تھے. وہی نا, اٹ واز آلموسٹ کو ریلیشن تھا, کو انسیڈنس تھا کہ اب القاعدہ سچی میں چاہ رہی تھی کہ انہوں نے اب اپنے جو بندوقیں ہیں وہ کس کی طرف کرنی ہے. لیکن اگر آپ اف یو ایکچولی ریڈ اباؤٹ القاعدہ ایز این آرگنائزیشن ول فائنڈ آؤٹ کہ وہ اتنی ایک ہائرارکیکل یونیفائڈ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہی تھا. دیز ور لائک نیٹ ورکس, فرینچائز ماڈل, ٹھیک ہے, جو ٹریننگ کر لیا کرتے تھے کبھی کسی آئس لینڈ, لینڈ آف آئس, آئس برگ, آئس فوڈ, جیسے مطلب سب چلغوزے پستے اور جوس وغیرہ بیچتے ہیں لیکن کام ایک ہے, پنک کلر کے ساتھ پنک پرپل لوگو ہے. ہاں سمجھ گئے. تو وہ سیم تھا. اس کو ایک یونیفائڈ تھریٹ بنا کے پیش کرنا, وہ ایک آپ کہہ لیں ایک مینوفیکچرڈ ادرنگ انہوں نے کی گئی. لیکن یہ ہماری نارمیٹو اسلام کا آئس لینڈ, آئس جوس کارنرز آر دی ویکٹر آف ڈائبٹیز ہمارے معاشرے کے اندر. القاعدہ از دا ویکٹر آف ملیٹنٹ ریڈیکل اسلام. ہاں جی. تو اب یہ ہمارے ٹریڈیشن میں ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے, وی آر اے مارشل ریلیجن. ٹھیک ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کے بارے میں بات کی تھی. اگر برنرڈ لوئس آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں, ایز مچ ایز وی ڈس لائک اورینٹلسٹ ہو یہ سارے لوگ, آئی ووڈ ناٹ مائنڈ اے کلیش آف سویلائزیشن تھیسس. ٹھیک ہے, وہ ایک ہے ہمارے میں اور ان میں کچھ پرائمری لیول پہ ورلڈ ویو پہ ڈفرینسز ہیں, کانفلکٹس ہیں جو آنے ہی آنے. ہم لوگ نہیں اسیمولیٹ کر کے ایک کلچر بنا سکتے. ٹھیک ہے, کہ مسلمانوں کی یورپ میں, Are you saying that we can't be good Muslims? Inherently, you know, کہ ہم وہ good Muslim کی کیٹیگری میں فال نہیں کر سکتے. I think I'm inherently fundamentalist, backwards اور radical Muslims ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو ہمیں اب کوششیں یہ کم کر دینی چاہیے اپیز کرنے کی کچھ لوگوں کو, کچھ آئیڈیاز کو, کہ
ہم بھی آپ کے جیسے ہیں, ہم بھی فٹ ان ہو سکتے ہیں ماڈرن ایرا میں, ہمیں بھی تھوڑی سی جگہ دے دی جائے, ہم بھی اپنے انسٹیٹیوشن بدل لیں گے, ہم بھی اپنا کریکلم بدل لیں گے, ٹھیک ہے, ہم بھی مدینہ یونیورسٹی میں یہ دیکھیں ہم اپنا کریکلم بدل لیں گے تاکہ فرانس ہمارا ادارہ نہ بند کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئی تھنک ہمیں یہ چیز ریلائز نہیں ہو رہی کہ ایون تو اگر امریکہ نے مینوفیکچر کر بھی دیا, یہ پھر بھی انٹرنسکلی ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہے. ہم یہ جتنے بھی اکثر ڈی کلونیل یا پوسٹ کلونیل لبرل پروفیسرز ان کی باتیں سنتے ہیں, وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ریڈیکل اسلام امریکہ کی کنسٹرکشن ہے, نہیں کانسٹرکٹ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کانسٹرکٹ نہیں ہے, انہوں نے اس کو فیول کیا, ہاں اس کی بگڑی ہوئی شکل ضرور بنائی, لیکن جیسے ایک پرٹیکولر اسٹرین تو چلی اس زمانے میں, لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ ہے نہیں. ہاں جی, ہمارے اندر یہ ڈیفینیٹلی ہے, اس کو ہم نے ڈائریکٹ کس طرح کرنا ہے وہ ایکسپلائٹ ہوئے ہیں, وہ ایکسپلائٹیشن نہیں. وہ تو پھر ابھی یو این کے اندر بیٹھ کے غامدی صاحب کے جو دماد انہوں نے سیر حاصل اس کے اوپر گفتگو فرمائی, ساتھ ان کے مصطفیٰ اقبال صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اتنے بڑے بڑے برج ایک بڑا برج ایک چھوٹا برج, کافی چھوٹا برج, ایک چھوٹا سا برج, انہوں نے کافی سیر حاصل گفتگو کی کہ کس طرح یہ جو اس طرح کی سوچ ہے جو انہوں نے نام لیا کہ بڑی ٹریڈیشنل اسلام کی, جس طرح کی طالبانی فکر جس طرح کی تشریح کرتی ہے ٹریڈیشنل اسلام کی, یہ خطرہ ہے بہت بڑا, اور اس کا مقابلہ صرف B2 بمبر سے نہیں کیا جائے گا, یعنی وہ مارا جائے گا لیکن اس کے بعد آئے گا, پہلے ہاں صرف B2 بمبر اور اسلحے سے نہیں, بٹ اٹ ہیز ٹو بی کمبیٹڈ ود متبادل بیانیہ, کاؤنٹر نیریٹو, ایپسٹیمک اپروچ, ایک ایپسٹیمک اپروچ چاہیے جس کے ذریعے ہم مسلمانوں کی ذہنی ساخت کو بدل سکیں. اچھا سیریس یار لوگوں کی ایجنسی نہیں ہوتی, جیسے وہ گدھے گھوڑے ہوتے ہیں کہ مطلب اس طرف لگا دو اس طرف لگا دو, مطلب ان کی جو امپلیسٹ ہوتی ہے نا انٹرنسک امپوزیشن کہ انسان بالکل بھیڑ بکری ہیں اور میں جس طرف مرضی لگا دوں, یہ ایک ان بلٹ ان کے اندر جیسے ہوتی ہے, یعنی فار آل دیئر لبرل ویلیوز انڈیویجولزم کو یہ بالکل اس کا احترام نہیں کرتے, اور مذہبی جو گروہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ خاص طور پہ ایجنسی ہے ہی نہیں. یہ تو اگر ہم ان کو یہ پڑھائیں گے نہیں تو یہ کریں گے ہی نہیں ایسے, یار اس کو خود آنکھیں لگی ہوئی, بیٹیاں لگی ہوئی کہ وہ جا کے دیکھ نہیں سکتا. وہی نا, اگین اٹ کمز بیک ٹو کہ دا ویسٹرن ماڈرنٹی ایز اے میٹا نیریٹو, کہ ہم ایک نارمل ڈیفالٹ ہیں, یہ ساری ڈیویشن ہے, سب ایبنارملٹیز ہیں, ٹھیک ہے, یہ سیکولرٹی کے ہیریٹکس ہیں, ٹھیک ہے, ایک ماڈرن لبرل سیکولر ورلڈ میں ہم لوگ ہیریٹکس ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں سکھانا پڑے گا, ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. بھی کیا تو تھا ہمیں, آپ نے بھی وہی لیول کی ہیں. جی ہم سارے ایجوکیٹ نے وہی, لیکن تو کوئی فرق نہیں بڑا خاص, فیلڈ سسٹم ہے نا, پاکستان میں ہر چیز سیکنڈ کلاس ہے. انکمپیٹنٹ لوگ تھے جنہوں نے پڑھانے کی کوشش کی, ہمیں اچھی ٹیچرز بھی نہیں ملے لبرل اور سیکولر. نہیں میم سواد زکریا میری ٹیچر تھی, ڈاکٹر تیمور رحمان, نہیں وہ اللہ معاف کرے ایسے ٹیچر نہیں ہے میرے, میڈم سواد میری ٹیچر تھی, دا فیمنسٹانی. اچھا, اگر حسن الیاس صاحب کے پوائنٹس پہ ہم سیریسلی بات کریں نا, کہ انہوں نے کہا کہ آپ فلسطین یا کشمیر سے کے دو چھوٹے چھوٹے خطوں میں آپ نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں, اور یہ جو مسئلے ہیں یہ ایک ریئلسٹ پالیٹکس کے تھرو ہی سالو ہوں گے, بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو, ایک آج کل کا دور ایسا ہے, پھر آپ اپنے خطبوں میں جا کے یا اپنے جو تفسیر آپ بیان کرتے ہیں اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ ان کی زندگی کی ایگزامپل کیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ان کے جتنے بھی غزوات اٹھا کے دیکھیں اور اس کو آپ ایک پیورلی مٹیریل لینس سے دیکھیں تو غزوہ بدر میکس نو سینس. ہم اٹ میکس نو سینس غزوہ بدر, ہمارے جتنے آگے بھی لڑے اٹ واز آلویز لائک 1 2 3 ٹیکنالوجی وائز, نمبر وائز ہم لوگ ہمیشہ. لیکن وہ ایک وہ عجیب سی ایگزامپل دیتے ہیں نا کہ ایپلز ٹو ایپلز والی تھی, وہ تلوار کے بدلے تلوار تھی, سامنے تلوار ہی تھی. تو یہاں پہ بھی مطلب ہم کوئی ڈنڈے پتھروں سے تو نہیں لڑنا چاہتے جنگ میں. ہمارے وی ویر اے نیوکلیئر نیشن, اس سے اور نہیں آپ جب اسپیس لیزر بنائے نا, آپ یہودیوں نے اسپیس لیزر بنائی, آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ بس ہمارا اور دوسرا جو انہیرنٹ پرابلم مجھے اس تھاٹ سے ہے نا کہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, ایز اف کہ ہم نے اس مسئلے کو کبھی پولیٹیکلی سولو کرنے کی کوشش نہیں کی, جس طرح فلسطینیوں نے کبھی انگیج نہیں کیا پولیٹیکلی اسرائیلیوں کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ, کبھی ڈپلومیٹکلی. ایک دن فلسطینی میں آپ کو ساروں کو بتا رہا ہوں, آپ پتہ نہیں کیوں آپ لوگ جو مسلمان حمایتی نکلتے ہیں وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, دیٹ از آل. وہ ان کو وہ انفارچونیٹلی ان کو وہ خسیس کمپلیکس ہوتا ہے کہ وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں یا کیا, وہ جیسے وہ بس مطلب جس کسی طرح جسٹیفائی کر لیں کہ ہماری جو پیسفل لیونگ ہے, مطلب جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا, تخریب کاری کوئی انسان فطرتاً نہیں. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ تم سکرات محسوس کرتے ہو, لیکن کراہت محسوس کرنے کے باوجود اس کی مجبوری
یا اس کا احساس رکھنا کہ یار یہ کرنی پڑے گی یا اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا, یہ بھی تو واجب ہے, نہ صرف انسانی فطرت کا حصہ ہے. یا تو کیا فطرت کا حصہ نہیں ہے, ان کو تھپڑ مارتے ہیں تو یہ آ کے اپنی دوسری گال دکھا دیتے ہوتے ہیں, یہ تو وہ بھی نہیں ہے یہ لوگ تو بلکہ شاید حسن ریاسہ کو تھپڑ پڑے تو شاید وہ اٹھ نہ پائیں دوبارہ. یہ بنیادی طور پہ ایک انسانی جو ایک مردانہ ڈرپوکی جو ایک ٹپیکل جو ایک مطلب جب کاورڈس ہوتی ہے اس کو کور کرنا ایک انٹلیکچوئل فریمنگ کے اندر, یعنی یہ وہی چیز ہے جیسے کہ اپنے سنس کو چھپانے کے لیے مارٹن لوتھر اپنی زناکاری کو چھپانے کے لیے کہتا ہے کہ کیتھولک چرچ میں یہ جو شادی پہ پابندی یہی غلط ہے. یعنی انسان کے مورل فائبر کو بھی تو دیکھنا چاہیے, کیا وہ دلیر انسان ہے بھی کہ نہیں. لیکن یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہاں اسلام کے پاس کوئی مارٹن لوتھر کنگ نہیں آیا, نہ یہاں پہ کوئی چرچ کے خلاف تحریک چلی, مساجد کے خلاف. چرچ کیڑا چرچ, کون سا چرچ یہاں پہ کیا کہنا مارٹن لوتھر کنگ کی ضرورت کیا, مریم صاحبہ ہے نا موجود, دی آربیٹر آف واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از گڈ اسلام اینڈ بیڈ اسلام. لیکن پنجاب حکومت موجود ہے, سینٹرل حکومت موجود ہے, مشرف صاحب موجود ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا واٹ از رائٹ اینڈ رانگ, واٹ از مورل اینڈ گڈ. جب آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ گریٹسٹ گڈ ہے, اس کے بعد اب اگلی بات کریں نا. ہمیں تو چرچ کی ضرورت نہیں ہے, ہماری تو اسٹیٹ ہے, ہمیں تو ہمارا تو ریزولوشن کا چرچ اینڈ اسٹیٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ہماری تو اسٹیٹ گریٹسٹ گڈ ہے. اسٹیٹ ہی اسٹیٹ ہے بس, اب اسٹیٹ یہ بتاتی ہے کون کافر ہے کون مسلمان ہے, سبزروینٹ ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے, آئی تھنک خروج کا فیصلہ کرتی ہے ہماری اسٹیٹ. تو ہماری اسٹیٹ تو بہت آگے نکل گئی ہے. جو پرابلم ہے ود ریگارڈ ٹو سیکنڈ امینڈمنٹ کہ جب اسٹیٹ کو یہ جو حق دیا, لائک علماء کرام کا بھی اس پر اتفاق ہوا کہ اسٹیٹ فیصلہ کر لے کہ کس نے ود ان دا فولڈ آف اسلام رہنا ہے یا ود ان دا فولڈ آف اسلام سے باہر ہونا ہے. ڈو یو تھنک یہ پرابلم آتے اسٹارٹ ہوا یہ؟ اچھا, اس میں آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی مور نیوانس ان دس سینس کہ یہاں پہ ہم علماء کو بھی پوری طرح ان پہ بلیم نہیں ڈال سکتے, کیونکہ ٹریڈیشنلی جو کوشش کر سکتے ہیں لیکن مسلم پالیٹی رہی ہے وہ ایک ایسے رہی ہے کہ ایک پولیٹیکل ساورینٹی ہوتی تھی اور ایک ریلیجس کمیونل پیرلل ساورینٹی, ٹھیک ہے, اور وہ دونوں ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے تھے اور وہ اس کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے یہ بھی ہوا کہ وہ جو پولیٹیکل ساورینٹی ہے اس نے وہ پرشین یا سسینین ماڈلس جو ہیں ان سے انسپریشن لینے کی کوشش کی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہمارے پیرلل ساورینٹی ہے ہم اس کو اس طرح انفلوئنس نہیں کر سکتے, اور خطرناک ہے ہمارے لیے. ہاں جی, اور یہ خطرناک ہے کیونکہ ان کا جنرلی روٹ لیول پہ انفلوئنس ہے. اور اسی طرح ہماری جو آگے میڈیول ٹائمس یا پوسٹ میڈیول ٹائمس میں خلافت کی یا رولرشپ کی شکل رہی ہے, وہ پھر اس کی ایک یونیفیکیشن رہی ہے کہ وہ جو خلیفہ ہوتا تھا دا آٹومنز یا ایون اس خطے کے, وہ پھر صوفی نیٹ ورک کے ساتھ مل کے اپنا ایک مسٹیکل کیلیفیٹ قائم کرتے تھے. جی, تو ہماری ہسٹری میں ایک پیرل ایک مین ساورینٹی پولیٹیکل ساورینٹی اور ایک کمیونل ریلیجس ساورینٹی کے پیرل وہ رہی. اٹس اونلی ان ماڈرن ٹائمس کہ ود دا ایڈونٹ آف نیشن اسٹیٹ سسٹم اینڈ اٹس سرویلنس ٹیکنالوجیز اینڈ ایوری تھنگ کہ اس نے آ کے ایک پولیٹیکل ہیجمنی ڈیولپ کی کہ اب وہ جو پیرل ساورینٹی تھی وہ نہیں رہے گی, اب ایک یونیفائڈ سنگولر ساورینٹی رہے گی, اور وہ اس کی ہائرارکی میں ٹاپ میں پولیٹیکل ہوگا جو ریلیجس اور کمیونل کو گورن کرے گا. اب وہ ریلیجس اور کمیونل پیرل نہیں رہے, اب اس کی امبریلا کے نیچے آ گئے. اب ایسی سچویشن ہمارے اسکالرس نے کبھی فیس نہیں کی. اب ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے اندر اگر آپ نے اپنی ایک سوورینٹی رکھنی ہے تو دا اونلی وے فار یو ٹو ڈو دیٹ از یہ جو انہوں نے ہم اس کے اندر 56 میں مولانا مودودی کی جو کیا کہتے ہیں ریزولوشن میں ان کی جو کوششیں تھیں ہمارے پاس, ہاں جی, ہمارے پاس اب اپنی ایک ریلیجس سوورینٹی کو کوڈیفائی کرنے کا, اس کو اسٹیبلش کرنے کا ایک یہی طریقہ رہ گیا کہ ہم نیشن اسٹیٹ میں انٹیگریٹ کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو کانسیکوینسز نکلیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ شریعہ جو نیشن اسٹیٹ کے ساتھ دا امپاسبل اسٹیٹ تھیسس ہلاک کا کہ اب وہ انفورس کیا جاتا ہے. اب یہ ایک اکثر کنورسیشن آتی ہے, وہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور جوید احمد گامدی صاحب کی جو ڈبیٹ بھی تھی وہ بھی اسی بات میں تھی کہ جو اسٹیٹ ہے وہ شریعہ نافذ کر سکتی ہے کہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ شریعہ نیچرلی ہسٹوریکلی وہ جس طرح نافذ ہوا ہے وہ ایک آرگینک طریقے سے ہوتا تھا, ٹھیک ہے, وہ صوفی شیخس ہوتے تھے, علماء ہوتے تھے, عوام ڈائریکٹ جاتی تھی, محلے کے آپ کے ٹرائبل لیڈرز کے تھرو آپ کے مذہبی جو پیشوا ہوتے تھے کہ علاقے میں ہر علاقے میں ہوتے تھے. ہاں جی. اور پھر جب اسٹیٹ نے, اور اگین اس کے اندر وہ کلونیل والا بھی رپچر آتا ہے کہ انہوں نے وہ لیگل کیا کہ کوڈیفائی کر دیا ہمارے ڈائنامک لا کو, تو اب ہمارے پاس اور لائک واٹ آپشنز ڈو وی ہیو. ہم اسٹیٹ سے ہٹ جائیں, ہم کہ ٹھیک ہے اسٹیٹ شریعہ نافذ نہیں کرے گا, وہ جو ایک اسلامک سیکولر ماڈل لے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ راشد غنوشی کا وہ جو ٹونیشیا میں تھا کہ بھائی پرائیویٹ فیملی لا اور باقی آپ اپنا نیچے کر لیں اور
لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نیچے کرنے نہیں دیں گے. نیشن اسٹیٹ کبھی بھی کسی کو نہیں اپنے نیچے فلی آپریٹ نہیں کرنے. نیشن اسٹیٹ کہتی ہے ایکول اینڈ سیم. وہ یہ نہیں کہ کرسچن ایسے طلاق کرے, مسلمان ویسے طلاق کرے, آپ سٹیزن اس سے برداشت نہیں ہوگا. انڈیا اس کی مثال ہے, ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا اس کی مثال ہے. وہ جو مووی آ رہی ہے عمران ہاشمی کی, انہوں نے مووی کہو نہ کہو یہ آنکھیں او سنم او سنم. عمران ہاشمی کو سنجیدگی سے کون مطلب اس نے جیسے بڑی سنجیدہ مووی بنائی ہے ٹرپل طلاق کے اوپر. میں ہاں یا ٹرپل طلاق کے اوپر اس نے ابن تیمیہ اس کے اندر اس نے کریکٹر پلے کیا ایک وکیل کا جو لوکل انڈین اسٹوری اباؤٹ فیمس کیس آف اے وومن جو who got a triple طلاق بٹ انفارچونیٹلی وہ مطلب کورٹ نے پھر کورٹ میں جاتا ہے اور پھر کورٹ میں ایز اے مسلم لائر اس کیس کو فائٹ کرتا ہے. اور what is India's big problem with triple طلاق? I don't get it. Like مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انڈین ہندوز کی کیا obsession ہے. what is the big problem with them کہ like عورت کے حقوق سلب ہو رہے ہیں اس سے. I don't know. کہ وہ انسٹنٹلی ہو جاتی ہے کہ بس وہ انسٹنٹلی ہو جاتی ہے کہ 3 دفعہ اچھی بات ہے نا, فارغ ہوئے عورت مطلب. استغفر اللہ. او سنم او سنم یہ آگے. تو Here's the thing, man. Like, I don't know how you take these things seriously, man. Like, India is like not a. Ye khita is not a serious. It's not for serious people. We are not a serious people, man. Just یار here's the thing with the triple طلاق اور the طلاق, اور یہ جو وہی والی پرابلم, یہ سیکولر اسٹیٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اٹ کیناٹ ٹالریٹ اس کو. ہر وقت انڈیا میں کیا بات ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے, یونیفارم سول کوڈ, یونیفارم سول کوڈ. کیوں بھائی؟ سیکولر ریاست ان اٹس ماڈرن فارم with all of its sovereignty through its surveillance mechanisms, وہ اس کی ٹوٹلائزنگ نیچر ہے, وہ کہتی ہے نہیں اب equal and same, اب سب اور برابری حاصل کرنے کے لیے سسٹم آپ کے کتنی بینڈ کرے گا. آپ بھی نیچر ہوں گے, پاگل بھی ایک طرح کا ہوگا. اچھا اب آپ زیادہ لمبے ہیں, اس کا سر اڑا دو, یہ زیادہ چھوٹا ہے, یہ زیادہ چھوٹا ہے, اس کو UN میں بھجوا دو تقریر کرنے کے لیے. لارڈ فارکواڈ کو حسن فارکواڈ. یہ دس از واٹ وی آر ڈیلنگ ود. یہ یا تو کہے کہ اچھا مجھے جو پرابلم آتی ہے نا جس بائنری کنوکشن کے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں, اس طرح ہمارے یہ جو ہمارے دوست ہیں سارے, یہ جو ماڈرنسٹ بھائی ہیں ہمارے, جس کنوکشن سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے سالو کر دیا اس کو, تم سولوشن دے دی. یہ نہیں اتنا آسان. ڈاکٹر سعد احمد جیسا مثال طور پر ان سے ہم زیادہ متاثر ہوں گے کیونکہ وہ بیسڈ تھے, اور وہ میں تو ان کو بہار کا ببر شیر مانتا ہوں. اور اگین اس کے سامنے ان کی وہی عوامی روٹس تھے, جڑوں تک پہنچے ہوئے تھے. اسٹیٹ کو پٹ ڈاؤن کرتی تھی لیکن عوام واز ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ. اسٹیٹ کو بینڈ کرنا پڑا. گاندھی صاحب اس کے برعکس از لائک اے کمپلیٹ کنائونگ سورٹ آف اسکیمنگ کیریکٹر, ہاتھ ملتے ہوئے ہی از پراپڈ اپ تھرو آؤٹ دا تھنگ بائی دا اسٹیٹ. اس کے باوجود ہی نیور ڈیولپس اے بیس لیول عوامی وہ سارا کچھ. بٹ اوبیسلی ڈاکٹر صاحب بھی غلط باتیں پرپوز کرتے تھے, لائک بہت ایکسٹریم سمپلیفائڈ سولوشن دیتے تھے. کہاں ٹھیک ہے جو ان کا سولوشن تھا نا انقلاب والا, وہ تو بڑا قریب تھا. forget how he got there. the idea کہ جو اسٹیٹ کا فارم وہ ریکمینڈ کر رہے تھے وہ ہمیں بھی قابل قبول نہیں ہے. ٹوٹلائزنگ ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے ود اسلامک فیچرز, کہ وہ بھی ہاں بھائی بتاؤ کیا کر رہے تھے تم گھر کے اندر. وہ جیسے وہ بھی کمپلینٹ جائز ہے, یعنی اس کے باوجود کہ مجھے کتنی زیادہ ڈس لائک ہے فار دی اپوزنگ کیمپ, اور ان کی جو خود اعتمادی ہے, لیکن مذہبی طبقے میں بھی ایک خود اعتمادی ہے جو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. وہ اوبیسلی میری سہمتی زیادہ ہے کہ میں مذہبی طبقے کو زیادہ مجھے وسرل لیول پہ ان کے ساتھ زیادہ محبت اور وہ محسوس ہوتی ہے. رائٹ ونگ ہیڈ منگر ہے, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں جیسے مطلب مجھے اپنے آپ میں جیسے رہنے کا نفرت اور وہ ساری میں لیو کرتا ہوں, اس کے میں فیول کرتا ہوں. بٹ جو ریکمنڈیشنز ان کی بھی ناقابل وہ ہے نا. یہ جو سیکولر یا مذہبی جو ہے ماڈرنسٹ ہمارے جو لبرل کیمپ ہے, وہ اس چیز پہ بڑا خوش ہوا کہ انہوں نے مسجد میں جا کے وہ ٹیک اوور کر لیا. اب وہ ریلیجس سیمینریز کو کنٹرول کریں گی, خطبہ الحمدللہ آئے گا, مریم نواز یو اے سے بہت انسپائر ہے نا یہ سارے لوگ. عظیم ملک ہے. تو یہ بلوچستان سوڈان ہے پھر یا خیبر ہے. نہیں اب play stupid games تو give you stupid prizes. یہ مطلب میں سنتا ہوں یار, پڑھے لکھے لوگوں کے منہ سنتا ہوں کہ دیکھیں یو مولوی جو ہے نا مسجد اتنی صاف ہوتی, کوئی اسمیل نہیں,
اچھا ان کی ہمیشہ obsession نا وہ ناٹسی لائک جیسے نا کہ صفائی گندگی مولوی گندے ہوتے ہیں, ہاں یہ پیسٹ یہ کیڑے دے آر کاکروچز, ہم لائک جانی یہ تھوڑی سی زائکلون بی والی وائب آ رہی ہے جانی کیا سین ہے. انٹرنزک ہمارے اندر سے پھوٹ کے نکلتا ہے نا فیشزم, وہ کیا کریں ہم مذہبی طبقے میں بھی ہے. I grew up with all this stuff, میں مانتا ہوں, میں دل سے محبت کرتا ہوں, بٹ ہمارے اندر بھی جو کاؤنٹر ریکمنڈیشن ہے وہ اسی پیراڈائم میں ہوتی ہے کہ نہیں تمہارا والا نہیں میرے والا فیشزم, ہم ماریں گے ڈنڈے تمہیں آ کے, یونیفارم سول کوڈ ہوگا لیکن ہمارے والا سب حجاب پہنیں گے, میں پسٹل سے داڑھی رکھواؤں گا تمہاری. یو نو مجھے دس ریٹارڈیڈ کائنڈ آف ڈائکوٹمی جو ہے نا, دس از واٹ از اس سے بریک آؤٹ کیسے کریں ہم, اگر how to break this abusive cycle. ہم اگر کرٹیسائز کر رہے ہیں how do we cross this new divide سیکولر یا لبرلس کو کہ وہ اسٹیٹ ان اڈاپٹ کرتا ہے اور پھر ہیجمونک پریزنس اپنی دکھاتے ہیں, تو ہم ریلیجس وہ جو اس کی وہ مینیفیسٹیشن ہے اس کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں. میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہوں گا کہ اگر مشرف نے دین استعمال کیا وہ غلط تھا, تو ضیاء نے کیا تو وہ ٹھیک تھا. اب چاہے مجھے خوش ہو, ہم تو کہیں گے جانے بالکل ٹھیک کیا. اب وہ وہی بات ہے نا کہ نیشن اسٹیٹ میں ہمارے پاس آپشن کیا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ضیاء اس لحاظ سے بالکل ٹھیک. ضیاء ذرا فارن پالیسی میں کامیاب تھا تو ذرا برداشت ہو جاتا ہے, بس یہ بات ہے. اور ہم نے ذرا مطلب بگ ڈبلیوز اچیو کیے تھے, اگین وہ وسرل لیول پہ ذرا مذہبیت کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے, تو بندہ کہتا ہے چلو کوئی نہیں خیر ہے with all the retardations, but it is a human hypocrisy, میں مان رہا ہوں اس کو. اور ضیاء لیکن فارن پالیسی اگین وہ ہوتا ہے کہ وہ ہم نے سوویت یونین توڑ دیا اور ہم نے نیوکلیئر پروگرام بھی بچا لیا, بٹ یو نو ایٹ دا سیم ٹائم جو مذہبی یہاں پہ مسائل تھے, فریڈمس کے اوپر کریک ڈاؤن, بھائی ساڑی نہیں پہننی, یہ کیا ہے یار, یہ سب کیا ہے. بٹ وٹ واز ضیاء مینیفیسٹنگ اینڈ وٹ واز مشرف مینیفیسٹنگ, عوام کا ایک طبقہ ہے نا, انٹلیکچوئل طبقہ جو یہ سب سوچتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں. یعنی اگر ایک طبقہ کہتا ہے کہ ساڑی نہیں پہننی, تو اس کے برعکس ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے برقع نہیں پہننا, تو وہ ڈکٹیٹر تو کوئی اپنے عزائم کو تو کہتا ہے ٹھیک ہے جو یہ چاہ رہے میں وہ کر دیتا ہوں, میں نے ایک طبقے کو خوش کرنا ہے. مراد میری یہ کہ یہ طبقہ ان کو نیچے ہمیں صفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دماغ کیوں اتنے خراب ہیں کہ ساڑی نہیں پہننی ہے. اب آئندہ کوئی ساڑی نہیں پہنے گا, حالانکہ مجھے ساڑی اتنی بری لگتی ہے, بٹ دا آئیڈیا کہ کوئی پہن سکتا ہے, میں کہتا ہوں اچھا یار میرا کیا کام ہے یا حکومت کا کیا کام ہے جا کے وہ بتائے کہ ساڑی نہیں پہننی یا نہیں پہننی. ٹھیک ہے ہندو لگو گے, مطلب میلے لگو گے, میں نے تمہارا پیٹ نہیں دیکھنا, ایسٹیٹک چوائس ہے نا ہماری, تو یو وانٹ ٹو ریمین اگلی, ٹھیک ہے, بٹ حکومت کا تو کام نہیں ہے نا. لیکن جس طرح سے اب وہ بھی کر رہے ہیں طالبانوں کو, میرا یہ جیسے کہ ابھی جو یہ چیئر لیڈ کر رہے ہیں, مطلب ہمارے ہی دوست ہیں بھائی سارے, یہ منیب قادر اور یہ مزمل وغیرہ, اب وہ الٹی کل بازیاں کھاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ جھاگ آ رہی تھی منہ میں, مسجد کا تالا بند ہوا, یس شیر کی بچی مریم, مجھے وہ نہیں بھولتا. What are you manifesting? What are you manifesting? You want, اچھا جب پلڑا بھاری ہوگا مذہبی کا, تو وہ یہ مینیفیسٹ کرنے کا لمس کو آگ لگاؤ, نکالو بچوں کو, آج صبح 100 بچوں کو کوڑے پڑے ہیں, شام کو بھی ماریں گے. یہ کبھی ہوا نہیں ہے ویسے, حالانکہ ادر ایکسٹریم از نیور مینیفیسٹڈ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ادر ایکسٹریم از نیور مینیفیسٹڈ. مطلب ہم کبھی یہاں پہ طالبان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, یس عورتوں کی تعلیم پر بندی لگا دی, ہم کبھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے. کانٹ سیم فار امان, کہو نہ کہو. But my thing with the women's تعلیم is کہ like I get it. No, but what I get it is not کہ اللہ معاف کرے یار, but what I get is کہ their opposition to the standard curriculum. نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے, کافی واضح ہے کہ ان کی نیت میں گوٹ ہے, ٹھیک ہے, there is a tribal problem. اگر وہ سنجیدگی سے تہ دل سے اس کو اپروچ کرتے اکیڈیمکلی اور تمام امت کی ریسورسز استعمال کر کے ماڈل کریکولم ڈیولپ کرتے, تو I would have saluted them. بریک تھرو ہونا تھا جینوئنلی. بٹ فرق یہ ہوا ہے کہ انہوں نے قبائلی سسٹم پہ رہتے ہوئے انہوں نے کہا یار اکثر لوگ چاہیں گے کہ عورتیں اسکول نہ جائیں. یہ حقیقت ہے کہ اکثر افغان مرد اور عورتیں چاہیں گے, بڑے ایلڈرز عورتیں سب شامل ہیں, کہ وہ ان کے اندر ایک وہ ہے, ورنہ طالبان کی پاپولر سپورٹ نہ ہوتی. اب یہ بات بحث میں رہے گی ہمیشہ کہ ہے کہ نہیں ہے, پر ملک پہ غالب کیسے آگے وہ فوراً ناردرن الائنس فوراً شکست خوردہ کیسے ہوگی, ہم سارا دن سرکولر ڈیبیٹ کرتے رہیں گے. میرا پوائنٹ نہیں ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کریکولم اپوزیشن تک مجھے سمجھ آتا ہے, بٹ اوبیسلی لیڈیز نے پڑھائی کرنی ہے یار, ادھر ڈاکٹر ہوتی ہیں, لیڈیز کام کرتی ہیں, اور پلس تعلیم جو ایک وہ ایکسیس پوائنٹ بن گیا ہوا ہے کہ آپ مذہبی وہ, کیونکہ ایک انڈیویجولائزیشن ہو گئی ہے مذہبی اظہار کی بھی, ڈیموکریٹائزیشن ہو گئی, اب ہم قبائلی مذہب میں نہیں ہیں,
کہ میرے قبیلے کا مذہب میرا مذہب. تو لیڈیز نے بھی اسی طرح اپنی قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے, تو وہ تعلیم لیں گی تو پھر وہ آگے بڑھیں گی. اب یہ سب سلمان ڈال دی, پچھلا والا سارا کاٹ دینا, راک کر رہا ہوں. نہیں یار, نہیں, I mean I understand it, but at the same time the futility of women's education and professional interest وہ بھی سمجھ آتی ہے. نہیں, futility of the education system itself. No, futility, it is a big problem women specifically. ان کو کیوں مارکیٹ پلیس میں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے مذہبی عقائد میں نہیں ہے, وہ بازار کی چیز نہیں ہے. بلکہ مانتا ہوں عورتوں سے ہارڈ لیبر کروانا, جابس کروانا, یہ ہمارا کوئی شوق شغف نہیں ہے, نہیں ہے. عورتیں نقاب پہنتی ہیں اسلام میں. میری بیوی پہنتی ہے نقاب, وہ میرے فیملی میں اور لیڈیز ہیں وہ نقاب نہیں کرتی, وہ ضرور حجاب کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کیا کریں, ڈھڑا لے کے تو نہیں پیچھے پیچھے بھاگتے, لیکن ایک سرٹن کلچر بلیف سسٹم ہے ہمارا. اب اس کو برا لگے یا نہ لگے, اب کیا کریں. ہم نہیں چاہتے وہ جاب کریں, ہم نہیں چاہتے وہ مزدوریاں کریں. ہاں, گائنیکالوجسٹ, لیڈی ڈاکٹر, یہ سمجھ آتا ہے. اسکول ٹیچر اوبیسلی لیڈیز نے پڑھانا ہے. آرٹس اینڈ کرافٹ, سلائی کڑھائی, سروسز کے اندر لیڈیز ول سرو لیڈیز, یہ سب سمجھ آتا ہے مجھے. بٹ لائک کیا, دیکھیے یہ میرے خیال میں دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوا نا, کہیں نہیں. اب نیچرلی جیسے وہ کروانا چاہتے ہیں نا کہ تم کرو یاس کوئین گرل باس, تم جہاز بھی اڑاؤ. نہیں اڑانا اس نے جہاز یار. ایک آدھی جو آتی ہے وہ ایکسیپشن ٹو دا رول ہوتی ہے, رول نہیں ہوتا. ہاں, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, بٹ سیم اسٹینڈرڈس کو فالو کریں. جیسے امیرکن آرمی میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے آپ ایکسرسائز کے ٹیسٹ ہلکے لیں. کیوں بھائی, انہوں نے جنگ نہیں لڑنی. جو ایکسیپشنل خاتون ہے وہ لڑنا چاہتی ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ گولی دیکھ کے ان کی سائڈ پہ ہو جائے گی. ہاں کہ نہیں, سوری میں لیڈیز ہوں, ایکسکیوز می میں لیڈیز ہوں سر. وہ لائک ان کے بھی وہی آپ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ لیں. ناٹ ٹو سے کہ وہ آپ جس طرح مرد کو ریلیگیٹ کریں گے اس طرح کہ یار تو یو آر ناٹ فٹ فار دا آرمی. سر لیڈیز جو ایکسیپشنل خواتین لڑنا چاہتے ہیں ان کو بنائیں کور ان کے, نو پرابلم. اٹس ناٹ, میں بیریئر آف انٹری کی بات نہیں کر رہا, بٹ یہ جو جبری امپوزیشن ہوتے ہیں نا کہ تم نو ان کو اس کے اندر فلانی چیز کے اندر ڈالو. جیسے اب میں ریزرو سیٹیں کتنی انڈیموکریٹک لگتی ہیں مجھے. مشرف نے بنائی تھی, تھینکس ٹو مشرف. یہ کیا ہے, کون لیڈیز ہیں, اور وہ ہر پارٹی کی ان الیکٹڈ لیڈیز کو آپ دیکھ لو, ان کی اسٹیٹمنٹس کا آپ مجموعہ نکال لو یہاں پہ, تو آپ دل کرے گا دیوار میں سر مار لو. بٹ اٹس ایوری ویئر ان دا ورلڈ ایسے ہی ہے نا کہ کہیں پہ بھی ایجوکیشن ہے, یہ وہی ہے پولیٹیکل, ہم نے ماڈلز بھی ہول سیل اڈاپشن کی, ایجوکیشن ماڈلز بھی ہول سیل اڈاپشن کی. کہیں پہ بھی کسی بھی معاشرے میں یہ بیٹھ کے نہیں سوچا کہ ہمارا جو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہے, ہماری جو ایسنس ہے, ہم نالج کو اپنے ایک اوور آل آرڈر میں, کاسمولوجیکل آرڈر میں اس کا کیا پرپز ہے. جی, ہمارے یہاں پہ جو سیکولر ایجوکیشن ہے, اٹس ناٹ بیسکلی دا علم جو ہم نے انفارمیشن سیکھنا ہے چائنا تک. ٹھیک ہے, یہ جو وہ ایک اس ماڈل میں لے کے آتے ہیں نا کہ بچوں کو یہاں پہ جو یہ رب جتنی علم والا علم نہیں ہے, علم نافع نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو صرف یہ ہے کہ ہم نے 4 سے 8 کیسے کرنا ہے اور 8 سے 16 یہ جیسے سیکولر مٹیریل انفارمیشن ہے کہ ہاؤ ٹو پٹ اے اسکوائر ان اے پیگ ان اے, اور وہی میں دیکھ رہا تھا نا ابھی, یہ مشین کا کرین کیسے ہلانا ہے, مطلب جیسے یہ ہے وہ جیسے ڈیوائن ایسنس والا علم, اس کا جز ہے, دیٹ ماڈل از ناٹ ورکنگ نا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی نے کہا ہے کہ نہیں, تو یو گوئنگ ٹو ہائر آل دیز MBAs نہیں اینڈ دیز لائرز. کسی نے بھی رپورٹ پیش کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے % انوالومنٹ یونیورسٹی کے اندر ختم ہو گئی ہے. آف کورس لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار میں ٹریڈنگ کا کورس کر کے 25,000 کما لیتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے 4 ڈگری کرنے کی, یہ پیسے کمانے ہیں, دیٹس اینڈ گول. ایوری ادر کڈ جو انٹرویو کرنے آتا ہے اس لیکچر میں ڈگری چھوڑ دی اپنی. سم آف دی بیسٹ کڈز دفتر میں دے لیفٹ دی ڈگری. یار بھائی وائی آر یو ڈوئنگ BBA, وائی آر یو ڈوئنگ, اب بچہ میس کام پڑھ رہا ہے, بچہ IT پڑھ رہا ہے, بچہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پڑھ رہا ہے, لیکن وہی سالہ جا کے نیٹ پہ سیکھتا ہے اور جاب لے لیتا ہے. اب وہ کرنا ہے جاب لینے کے لیے, اس نے تو نہیں جا کے وہ بننا نا ایلن ٹیورنگ. ہاں جی, وہ تو کمپیوٹر کا فلاسفر بننے تو نہیں جا رہا نا, وہ لینگویج کوڈ وہ تو کرنے جا رہا نا, وہ کہہ رہا ہے میں نے سیکھ لیا کمپیوٹر چلانا, بس 4 پیسے کمانے تھے, وہ مجھے ویسے ہی آ گئے, تو وائی دیر از دی نیڈ ٹو ہیو دس. یار سم آف دی بیسٹ پیپل اس دفتر سے جو نکلنے ہیں نا, دے ہیو نو ڈگریز. آئی ہیو اے کالج ڈگری, میں نے کیا بخار لیا ہے اکنامکس اینڈ فائنینس میں. Who cares? جب آپ نے ایجوکیشن کو انیشلی ڈیفائن ہی اکنامک پرسوٹ کی وجہ سے کیا ہے نیشن اسٹیٹ نے, تاکہ وہ ایک اکنامک آرڈر کا حصہ بنے اور نیشن اسٹیٹ کو فائدہ ہو. اور جب ایک انڈیویجول نے یہ چیز اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہی جو اکنامک سکسیس ہے وہ تعلیم کا اس کا بھائی کوئی نہیں, ہاں اس کا اس سے کوئی لینا دینا. اب آپ کا تعلیم کا کیا پرپز رہے گا, نہ وہ آپ کو کوئی ایتھیکل وہ کر رہا ہے, سوشل دوستوں کے ساتھ گھومے جائیں, ڈے کیئر اینڈ نیٹ ورکنگ. موسٹ جابس یار جو ہماری MNCs کی جابس ہیں لیڈیز کی, موسٹ آف دیم آر ڈے کیئر. وہ کبھی دیکھتے ہو ڈے ان دا لائف آف
Day in the life. وہ کام کب کر رہے ہوتے ہیں؟ کھانا ہی کھا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر, کھانا کھا رہے ہوتے ہم ہیں, نے اپنے پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں. سلیپنگ پاڈ میں آج سلیپ کیا, اب ہم نے ٹیبل ٹینس کا میچ کیا ہے, 4 نے کہا کہ کام کب کیا؟ ہم ٹرسٹ بلڈنگ ایکسرسائز کر رہے ہیں. ڈے کیئر ہے, دے آر سبسڈائزڈ ملٹی نیشنل کارپوریشنز وچ آر ناٹ پروفیٹیبل, اور ان کا کام ہے سوشل مینوفیکچرنگ کرنا اسٹیٹ کے لیے, وہ ڈے کیئر کے طور پہ آپریٹ کرتی ہیں. ٹیسلا از ناٹ پروفیٹیبل. میں کسی بھی عدالت میں قسم کہہ کے جانے کے لیے تیار ہوں. ٹیسلا صرف چلتی ہے کہ سرکار سبسڈائز کرتی ہے اس کو, دیٹ از آل. یہ ویپنز آف وہ ہیں اسٹیٹ ہیں, کوئی ان میں سے ریئل کمپنی نہیں ہے. ریئل کمپنی کیا ہے؟ باقر سن اینڈ ٹریڈرس, شاکر سنز اینڈ کنسٹرکشن کمپنی, فلانی ریئلٹی کمپنی, دیٹس اے ریئل کمپنی. اٹس لائک 5-6 ڈوڈز, 6-7 ان کے امپلائیز ہیں, 2 پارٹنر ہیں, وہ گھر بناتے ہیں, وہ سامان یہاں سے. ٹیسلا از ناٹ اے کمپنی, ٹیسلا از اے اسٹیٹ مشینری. ڈارپا ہے, وہ ہے پینٹاگون ہے, وہ CIA ہے. اٹس ناٹ جیسے آپ کی آرمز فیکٹری ہے کوآٹ کی اپنی جو فوجیوں کی ہے, تو وہ سرکاری محکمہ ہے جی, اٹس ناٹ اے کمپنی. تو یہ اسی طرح یہ اب وہ لوگ بات کرتے ہیں بائی دی وے کہ او جی امریکہ میں تو نہیں پرائیویٹ مارکیٹ, اور یہ دیر از نو فری مارکیٹ, دیر از نو فری مارکیٹ, دیر از نو فری مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز اور اینی تھنگ, نن آف اٹس ریئل, It's all controlled by the state. it's all the state. So اگر ہم نے تو I think a lot of how is it that all these like big school and university tycoons are so close with the state پاکستان میں, اور they become یعنی یا وہ اس وائر سے آ کے قریب ہوتے ہیں یا قربت سے وہ اس وائر میں جاتے ہیں. بڑا عجیب اتفاق ہے نہیں, بڑا عجیب اتفاق ہے کہ ساری بڑی یونیورسٹی کی چینیں جو ہیں, ساری جو یہ جو فرینچائز اسکول ماڈل ہیں جن میں وہ 250 روپے کی کون آئس کریم ملتی, میں مجھے سب مجھے نا سارے وہ لیول کے اب اسکول نا وہ لگنے لگ گئے سویٹ کریم, کہ ہر جگہ ایسے کھلا ہوتا ہے نیلے وہ بتی والا, اور ساروں میں وہ کون ملتی ہے, اور ایک وہ جو فیکٹری میں بنی ہوئی کارڈ بورڈ کی براؤنی جو ہوتی ہے اس پہ وہ ساس ملی ہوتی, سب یہی ہے. بٹ دا ایشو از کہ وہ جو بچہ ہے اس سسٹم میں, یا جس اس کے جو پیرنٹس بھی ہیں, جب تک ان کا بچہ سسٹم میں, دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ یہ ریالٹی کہ اس کا رول کیا اور اس کا پرپز کیا لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ پیرنٹس بھی جب تک ان کا بچہ اس نظام پہ ہے نا, جب وہ اس سے پاس آؤٹ ہو جائے گا دین دے ول سے کہ ہاں یہ تو اس کا ایجوکیشن کا مولڈ کو بریک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. کون سا پیرنٹ, اب مثال دیتا ہوں یار, میکینک کا کورس کروا دو یار, الیکٹریشین کا کورس کروا دو بچے کو, میں تو کرواؤں گا, میرا پورا ارادہ ہے انشاءاللہ. یار وہ بچہ جو مثال بچہ اسمارٹ ہے, سول میں جاتا ہے, انجینئر بنتا ہے, اس کو میکینکی آتی ہو, اس کو الیکٹریشین کا کام آتا ہو, اس کو پلمبنگ کا کام آتا ہو, دھجیاں اڑا دے گا مارکیٹ کی. یو ول بلڈ دا بیسٹ سروس کمپنی ان لاہور. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ذات چائے والا سلوشن ہے پاکستان. Some of the stuff he says is right. He is as insufferable as he اصلی میں insufferable کچھ میر پوری ہے انگلینڈ, میر پوری ہے انگلینڈ, اور پکا مٹیریلسٹ بھی ہے. یار اس کا ورلڈ ویو تھوڑا سا ابسرڈ ہے, I don't that's not my problem, بٹ جو باتیں کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. اور دوسری مجھے جو پرابلم اس آتا ہے وہ کیپٹلزم کے لینس سے بات کرتا ہے. بزنس کا بھی مقصد یہ ہے پرفیکشن نہیں, کوالٹی نہیں. بزنس کا مقصد ہے ٹو ٹرن کوئک بک, چھوٹی سی بوتل کی فیکٹری بنا لو جلدی سے. نہیں یار, میک دا بیسٹ بوتل. جاپان کو دیکھ کے کیوں ہم سارے ڈالر ٹپکاتے ہیں, پوری معاشرت میں گورے بھی ڈالر ٹپکاتے ہیں. اب دیر از اے ورلڈ ویو جہاں پرفیکشن کو پرسو کیا جا رہا ہے ود آل آف اٹس فلاز. میں آئی نو اس کے پٹ فالس کیا ہیں, بٹ جو اس میں سے نکلتا ہے وہ انسانی بھلے کے لیے نکلتا ہے نا. وہ جو بوتل بنائیں گے, جب وہ چائے کا کپ بنائیں گے, وہ انسان کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہوگا, اس کو پی کے بھی آپ خوش ہوں گے, اس میں پروڈکٹس, اس میں انگریڈینٹس بھی صاف ہوں گے. تو یہ جو ذات چائے والی سوچ بھی ہے نا, یہ بھی غلط ہے. یہ اس کا دوسرا غلط رخ ہے, ایکسٹریم ہے اس کی. وہ اس کی ایکسٹریم ہے کہ کارنر کٹنگ کرو. مطلب جیسا اب ہر وقت ہر بندے کو ریکمینڈ کرتے تھے کہ دانوں والی جو پلاسٹک کے دانوں کی فیکٹری ہوتی ہے نا, کہ وہاں سے تم تھیلے بنا لو پلاسٹک کے شاپر, یہی لوگ ریکمینڈ کرتے تھے. اس میں وہ پرفیکشن نہیں ہے, ایکسٹرنیلٹیز, مارجن جس چیز میں زیادہ ہے بس وہ کر لو, کرو تو بند کرو. یہ بھی یہ وہ فاسٹ فیشن جو ہے نا کیپٹلزم کا, یہ بھی ایول ہے. لیسٹ ایفرٹ مور پرفیکشن کو آپ دیکھیں نا, میری بات سنیں, میں نے بنانی تھی کھیڑی, میرا بھائی آیا انگلینڈ سے, اس نے کہا میں نے اوریجنل, میرا بھائی برگر ہے یار, بڑا اچھا بندہ ہے, وکیل ہے, بڑا سویٹ میرا بڈی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے نا بنانی ہے کھیڑی, اسد کا ٹوین ہے. تو اس نے کہا اوریجنل ٹائپ بنانی ہے. اب میں یہ ساری کمپنیاں پھرول لی اس نے لاسٹ ٹائم نا, سارے جو یہاں پہ بناتی ہیں کھیڑیاں, یو نو آل دیز لائک ویئرڈ لائک کمپنیز جو یو نو میس پروڈیوس گے فیشن, اینڈ ہی واز لائک یہ سب شٹ ہیں, دیر انکمفرٹیبل, دیر ناٹ اٹریکٹیو, کوئی بھی لیدر سے بنی نہیں ہوتی, سب کم نے دیکھی. ہم پھر سدے گئے,
حاجی تماش کی دکان پہ جس لائک سم اوریجنل. مجھے کسی میرے پشتون دوستوں سے میں نے پوچھ کے کہا کہ کیا سین ہے, انہوں نے کہا یہ اچھا بندہ حاجی تماش, تھوڑا مہنگا ہے مارکیٹ میں سدے کی, بٹ وہ ذرا اوریجنل. یار وہ کاریگر تھا آدمی, پرانے زمانے کا, وہ کیونکہ وہ نسل در نسل چپل بنا رہا استاد سے سیکھا ہوگا اس نے, کسی یونیورسٹی اس کے گھر والوں کا کاروبار تھا, اس کا نام سہراب تھا. تو لڑکا جو مینیج کرتا تھا, میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں شاہ نامے کا پتہ ہے؟ کہتا نہیں سہراب فارسی کا نہیں پشتو کا نام ہے. یعنی اس کی اویئرنیس اتنی کم تھی ایگزسٹنس کے اندر, لیکن وہ بندہ پیو تھا, دادا تھا. وہ ایک چپل 8-8 10-10 12-12 ہزار کی بنوا رہا تھا, چمڑے کی اوریجنل. اس کے پاس سویٹ تھا, اس کے تم اتنی سی دکان کے اندر سے اس کے پاس اسکیل تھی, کرافٹ سے پیار. مجھے وہ آدمی 100-1000 UCP اور یہ جو دوسری جو ہے یونیورسٹی کون سی ہے یار, یہ جو کسی اور کا نام بھی لے لوں ورنہ برا لگتا ہے, پرائیویٹ, ہاں لمز, یہ سمز, UAT, وہ ایک زیادہ قیمتی ان سے انسانی بھلے کے لیے. نہیں وہ جو آپ نے بات کی نا, وہ جس طرح جاپنیز کلچر میں ایک چیز ہے ہمارے, اگر اسلامک لینس میں دیکھا جائے اس کو ہم کہتے ہیں احسان. ٹھیک ہے, احسان, قتل بھی کرو تو احسان قتل کرو. ہاں جی, ارے یار تو یہ اب جس طرح یہ ویسے پری اپرووڈ مجموعے میں ہے المورد انسٹیٹیوٹ کے, اس میں ان کا ہے نا, انہوں نے بھی صحیح المورد نکالی ہے کہ نہیں نکالی ابھی تک؟ جیسے آربیٹرلی کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلانی حدیث میں ہے, کون سی حدیث؟ حدیث بھی ہوتی ہے. ان کا ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے گاندھی صاحب کا جو فائنل پروجیکٹ ہے وہ حدیث پروجیکٹ ہے, جس پہ وہ پچھلے 10 سال سے کام کر رہے ہیں, اینڈ دے آر لائک وہ سب کچھ اس پہ بیٹھ کر کہ دا ڈیٹ دس کمز آؤٹ, کیونکہ ان کا پورا وہ جو ورلڈ بھی ہے وہ اسی پہ ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے, کون وہ آربیٹری شفٹنگ کے, یہ ایسا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فائنل پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, پینٹاگون سے اپروو ہو رہا ہے پہلے, وہ بتائیں گے کہ یہ حدیث نہیں کہی ہے. گوریاں تو سارا کچھ نہ پایا کرو, پنڈی بھی اپروول کے لیے ہے, پنڈی بھی گوریاں تو نہ پایا کرو, ساری گوریاں کی غلطی ہے. اتنے بھی بڑے سائنسدان بیٹھے, اور جو اس کے اوپر فائنل ٹپا لگے گا وہ پنجاب حکومت کا ہوگا, مریم نواز شریف کا اپروو. پھر ڈان پہ زرار خور ریٹویٹ کرے گا کہ ماڈریٹ مسلمز ہیو بین ہینڈڈ اوور دی سیمینریز. اگر مفتی منیب کو انہوں نے ماڈرن مسلم ایکسیپٹ کر لیا, آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. وہ کہتا ہے میں چاند بھی تو ننگی آنکھ سے دیکھوں گا, ٹیلیسکوپ سے دیکھوں گا, دوربین سے چاند دیکھتے ہیں. وہ ویری پرو سائنس, ویری پرو سائنس, ویری پرو ٹیکنالوجی. اچھا مجھے ایک اور ایشو ہے, مفتی منیب صاحب از لائک دا ہائیسٹ اتھارٹی, ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی کے لیول کی وہ اتھارٹی ہے بریلویوں کے یہاں. ڈونٹ دے گیٹ اٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. I think they have seen the brutal naked violence جو اسٹیٹ نے انفولڈ کیا, تو وہ بھی تو انسان ہے نا یار, ان کے بھی بیوی بچے گھر والے ہوتے ہیں, اور انہیں اسٹیٹ انہیں شاید اپنے آپ سے زیادہ اپنی کمیونٹی کی. میرا دکھ یہ ہے کہ منصب عالم دین کا اتنا بڑا ہے کہ اس کو پھر مجاہد بھی ہونا پڑے گا, اس کو پھر زاہد بھی ہونا پڑے گا, اس کو درویش بھی ہونا پڑے گا. ہر چیز یہ پانا کامل جیسے پانا پولیٹیکل سپرینٹی میں پچھلے سال مفتی تقی عثمانی نے فتویٰ دے دیا کہ جہاد کرو, نہیں ہوا. اس سال انہوں نے کوشش کی ہے پروٹیسٹ کے تھرو کہ ہم اپنی پولیٹیکل سوورینٹی دکھائیں, کریک ڈاؤن ہو گیا. لائک اب کیا آپشن کیا رہ گیا آپ کی, آپ نے اپنے آپ کو پولیٹیکل میں انٹیگریٹ کرنے کا انتظار کرو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر مہدی کا دجال کا ظہور, دجال کا خروج اور مہدی کا ظہور. اس سے پہلے آپ الیکشن میں حصہ لو, اس سے پہلے آپ الیکشن میں حصہ لیا کریں. وہ بھی نہیں لینے دیتے اب TLP کو, تو وہی بین کر دیا. بین کر دیا. یار اٹ از سو فنی ٹو می دیٹ جو میجورٹی ہے پاکستان کا بریلوی, دے آر دا بٹ آف آل جوکس ہماری معاشرت میں. ہر چیز ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, حالانکہ وہ دے آر دا وارث پاکستان کے, اور اس خطے کے اسلام کے بھی وارث وہی ہیں. جی because they are the majority and they have a legacy بہت لمبی. that is the kind of natural default اسلام جو یہاں پہ تھا ہمیشہ سے, حنفی سنی ٹائپ جو تھا, اور وہ ہر جوک کا بٹ ہے, وہ کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنتے. ان کے پیر خانوں کی تھوڑی بہت کچھ سن لی جاتی تھی ایک زمانے میں, لیکن اب وہ بھی کہاں. ان کی ہر چیز کو آپٹر ہائی جیک کی جاتی ہے, ان کا کلام, ان کی قوالی, ان کا سما, ہر چیز کو آپٹر کوک اسٹوڈیو آ گئے, انہیں کا ہے نا, انہیں لوگوں کا ہے, کمرشلائز کر دیتی ہے ہر چیز, کارپوریٹ اینٹی اس کو پاپ کلچر میں انٹیگریٹ ہو جاتی ہے ہر چیز, لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا. تاجدار حرم کے اوپر پتہ نہیں 19 پتہ نہیں جتنا پیسہ آتے مسلم نے کمایا نا, اس کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا TLP کے جلسے کے سامنے, میں گولی کھاؤں گا. صحیح بتا رہا ہوں, کوک اسٹوڈیو والے کو نکل آنا چاہیے تھا کہ سر یا بریلوی رہیں گے یا ہم رہیں یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے, ہم تو بریلویوں کے ساتھ, ہم ساتھ ہیں. ریئلی لائک
تو بریلویز آر سیٹسفائڈ نا, مسئلہ یہی تو ہے کہ ان کے اندر تو آپ یہ عمل کر کے ان میں بیداری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ چاہتے ہیں کہ بریلویوں کی ٹی ٹی پی بنے, ٹی ایل پی سے ٹی ٹی پی کا سفر بنے. اچھا یہ بیداری آپ ان کے اندر پیدا کر رہے ہیں. یہ چیز نہیں ہے, مطلب اگر آپ اٹس لائک یو آر فورسنگ دیم. مجھے یاد ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی تھوڑا بہت ریٹرک استعمال کرنا شروع کیا تھا طالبان کی حمایت میں, آپ یاد کریں. ہاں آپ جیسے جو دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی جماعتیں گرو, آپ ان کو جبر کر کے کہہ رہے ہیں کہ سب مذہبی تم ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور ایک طرف ہم سرکار. یہ کیا آپ کریٹ کر رہے ہیں ماحول. نہیں پولیٹیکل ایکسپیرینس کے اعتبار سے بھی اٹس ناٹ وائز, اٹس ڈم ہے. آئی تھنک دو چیزیں ہیں, ایک تو ان کے اوپر شاید ایکسٹرنل پریشر ہے بہت زیادہ ٹی ایل پی کو لے کے, جہاں تک مجھے لگتا ہے, مطلب جیروسلم پوسٹ تک ٹویٹ کر رہا ہے. یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ لال مسجد 2 ہی ہوا ہے کہ دیر وزا, شکریہ دیر وزا کہ یہ پھینسی ہے, یہ پھوڑا بن گیا, اب ہم سرجری کریں گے سر. اور دوسری بات یہ تھی کہ انہیں پی ٹی آئی کا بہت خدشہ تھا کہ ایک بار ہم نے دے دی ان کو اجازت تو پھر پی ٹی آئی کو چھوٹ مل جائے گی, کیونکہ آفٹر 9th بھائی ہم نے کوئی اتنی میسو موبلائزیشن دیکھی نہیں ہے پولیٹیکل. جو بھی لوگ نکلے ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا یا یو نو یا وہ اریسٹ ہوئے ہیں یا پھر ہم نے ہونے نہیں دیا. لاسٹ ٹائم ہوا تھا 26 نومبر, اس کے بعد سے جو جس طرح سے مطلب کیا کہنا چاہیے, جس طرح سے بھاگے ہیں وہ دونوں. میس موبلائزیشن دا فیئر کے سب پیلسٹائن کا بھی تھا کہ کہیں بھی ہو جائے تو پی ٹی آئی اسنیک تھرو کر جائے گی. یا مجھے ایسا لگتا ہے پیلسٹائن کے معاملے میں یہاں بیٹھ گئی ہے کہ سب کانشیس کے اندر کہ یہ نہ باہر نکل. بڑا خوف ہے یار. لیکن آف کورس نے بھی بتایا کہ مطلب لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے اینڈ ایوری تھنگ. اور مطلب خوف کیوں ہے, عمران خان جب سے اندر ہے, پی ٹی آئی ایک دفعہ بھی اس طرح باہر نہیں نکلا. عوام کی تپ ہے, ووٹ تو انہوں نے دیتا نا, ووٹ تو عوام نے کو دیا. اور پیسے یہ بہت لگا رہے ہیں پی آر کے اوپر, بالخصوص پنجاب حکومت والے, لیکن لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں سوری بہت اتنا جب اربوں روپے خرچے جا رہے ہیں تو ڈینٹ تو آیا ہے, بٹ یار اس کی لاسٹنگ کیا 6 مہینے سال بھی نہیں ہونی, پھر بھول جانا لوگوں نے, پھر کہنا تیری ایسی اسی تو ووٹ عمران نے دیتا سی فلانا ٹمکان. آئی تھنک دا بیسٹ وے دین از, اگر کوئی بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ وہی ہے نا کہ اب نیشن اسٹیٹ کے اندر انسٹیٹیوشن میں رہیں اور پاور کوریڈورز کے اندر. آپ نے ریزالو نہیں کیا یار, میں آپ کو کہہ رہا ہوں 14 سال کا کرائسس ریزالو کر دو. کرائسس ریزالو کر کے جائیں ہم. سولوشن سول پوڈ کاسٹ حسنین بھائی سولوشن دے سر. مطلب پرابلم تو آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا, آج سولوشن دے کے جائیں ہمیں کہ یہ جو دونوں طرف سائڈ جو پازٹ کر رہی ہیں, ریکمینڈ کر رہی ہیں, بلکہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ میرا والا فیشزم, میرا والا ٹوٹلائزنگ اسٹیٹ, اس کا اسکیپ کیا ہے. مطلب ہلاکین جیسے انالیسس تو وہ پاسبل اسٹیٹ دنیا میں ریئل ٹاک میں اگر بات کی جائے تو اس کا ہیپی میڈیم کیا ہے. یعنی جیسے سوشل آرڈر کے اوپر مولویوں کو مذہبی طبقے کو دے دی جائے اوپر سے, جیسے مجھے بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں بھائی. اچھا آئیڈیلسٹک, جیسا جاوید صاحب کی مثال دے دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ تبت نما معاشرہ بناؤ اپنا جا کے, جو عسکری طور پہ کمپلیٹلی سرینڈرڈ سا ہو, جیسے ایک بندرگاہ سنگاپور ٹائپ کی چھوٹا سا محلہ ہو, لیکن وہ اخلاقی اور انسانی معیار پہ, یعنی آرٹس میں اور اپنی اظہار میں, اپنی معاشرت میں وہ پیک معاشرت ہو. نہ تمہیں عسکری طور پہ مقابلہ کرنا, نہ کچھ کرنا پڑے, تم جا کے جیسے اصل انسان دکھا دو ایک ایریا میں. کہ یہ وہ جاوید صاحب کا کیونکہ وہ تھیسس یہ ہے کہ انسانیت سب ہیومینٹی میں داخل ہو چکی بھی ہے, ماڈرنٹی کا یہ شیوا ہے, خاص طور پہ آئی ٹی ریولیوشن کے بعد سے اے آئی اور ٹرانسہیومنزم اور وہ سارا انالیسس لے کے آتے ہیں. اور اس کے اندر کہتے ہیں ان لائٹ آف دس کہ مقابلہ کیونکہ مشینی دور میں نہیں کیا جا سکتا, تو آپ ایک ایسی معاشرت میں جس میں دیوار بنانے کی بھی, یعنی تصور قوت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاور کی کانسیپٹ کے بارے میں, کہ وہ معاشرت دیوار بنانا بھی جانتی ہے, دیوار توڑنا بھی جانتی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہمارے یہاں تو دیوار توڑ دیں گے, مولوی کہتے ہیں ہم دیوار توڑ دیں گے, اور یہ لبرل کہتے ہیں کہ ہم دیوار کو دور سے بیٹھ کے شراب پی کے اس کی طرف اشارہ کریں گے. بھی کوئی نہیں آتی, دور سے بیٹھ کے جب خانہ میں بیٹھیں گے, دیوار بڑی پیاری بنائی تھی گورے نے, آتا ان کو بھی کچھ نہیں ہے, ہم تو کم سے کم توڑ تو لیتے ہیں چیزیں. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہم پوسٹ اسٹرکچرسٹ ہیں؟ نہیں, تو ہم جیسے انہوں کا جیسے تھا کہ ہم ایسی معاشرت بنائیں جو یہ سب صلاحیت رکھتی بھی ہو, کم تعداد میں ہو, چھوٹے چھوٹے خطے کے اوپر ہو, بٹ وہ انسان پیدا کر کے دکھا دے. اچھا یہ میں نے جب آپ کی پوڈ کاسٹ آئی تھی احمد جاوید صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, ریئلی اپریشیٹ ہز ورک, عظیم آدمی, ہاں ایکسٹریملی ایڈمائر دا مین. بٹ آئی تھنک کہ ایک تو ایک اس پہ ایک بڑا سمپل آنسر ہو سکتا ہے پرزنرز آف جیوگرافی والا, ٹھیک
ہے کہ وہ والا تو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے کہ ملک پاکستان کے لیے تو ناممکن ہے. آپ سنگاپور میں جا کے کر سکتے ہیں یا وہ آئس لینڈ ناروے جہاں پہ اس طرح کی ان کے جغرافی کینیڈیویا میں. ہز کمپلینٹ واز کہ مسلمانوں کے کئی خطے ان میں سے ایک میں بھی یہ کیوں نہ بنایا تم نے. ہمارا بھی ٹمبکٹو ہونا چاہیے نا, جیسے وہ شمبالا. اوکے آئی پٹ اٹ دس وے, موریٹینیا میں جیسے مطلب کوئی گنجائش بنتی ہے کہیں کسی کونے میں کہتے ہیں وہ کر لو. پاکستان کے لیے اسپیسیفکلی نہیں کہتے. آئی تھنک دنیا میں یہ جو ایک چھوٹیا سا لوگ جائیں اور وہ ایک یوٹوپین سوسائٹی کھڑی کر دیں جہاں پہ اخلاقیات اچھی ہوں اور دنیا جیسی ہے, ہم جو آئیڈیلی چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک ایسا معاشرہ کھڑا کریں اور جیسی دنیا بائی اٹ سیلف ہے ان اٹ سیلف, وہ چیز صحیح نہیں بیٹھ رہی. آپ اس چیز کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. دس از دا ہارش ریالٹی آف دا مسلم ہسٹری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 20 سال بعد امت سول وار میں تھی. ٹھیک ہے, جسٹ 20 ایئرز آفٹر. معذرت کے ساتھ پہلے 6 مہینے میں جس طرح ابوبکر منکرین زکوٰۃ اور جو مرتد انبیاء تھے فیک پروفٹس تو وہ بھی تو سول وار تھے اور وہ مسلمانوں کی پالیٹی تھی. اگر ہم انہیں کہہ دیں ٹھیک ہے کہ وہ ایک ایکسٹرن ہم نے ان کو وہ تکفیر کر کے ایکسٹرن, لیکن نہیں آپ دیکھیں ان کی کوئی ان کے غلام نہیں بنایا گیا, ان کا مال نہیں ہڑپ کیا گیا, ان کو نہیں ایسے نہیں تھا. لیکن ایون مرتدین کو بالکل فوراً واپس اسلام میں داخل کر دیا گیا تھا. 20 ایئرس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ور ان فرنٹ آف ایچ ادر ایک جنگ کے میدان میں. جی بالکل ٹھیک ہے, اور کتنے صحابی شہید ہو. دنیا میں ایک یوٹوپین سوسائٹی قائم کرنا وہ اس دنیا کا وہ ہے ہی نہیں. اگر احمد جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک معاشرہ دکھا دیں تو آئی وڈ سے کہ وہ جو ایک مسلمانیت کا جو معاشرہ ہوگا نا وہ آپ کو ایک سکسیزفل پیسفل کام سوسائٹی میں نہیں دکھے گا, وہ آپ کو ایک ڈسٹرکٹیو کیوٹک سوسائٹی میں پیلسٹینین مین کی شکل میں دکھے گا. ٹھیک ہے, جو طہا عبد الرحمان والا تھیسس ہے کہ جو ہیومینٹی کو ہولڈ کیا ہوا ہے بربادی کے باوجود, برباد ڈسپائٹ اس کا کنیکشن بہت سیدھا یعنی آپ کہیں کہ شام میں ابدال ہیں ڈیفینیٹلی جن کی وجہ سے اللہ دنیا کو رزق دیتا ہے. اب یہ دیکھیں نا ہے اب تو یہ حدیث ہے. جی اب طہا عبد الرحمان صاحب کا یہ تھیسس ہے کہ جو پیلسٹینین مین ہے وہ اولیاء کشمیری کا صبر ہے یا جو کشمیری کا صبر ہے وہ ایک آئیڈیل مسلم سوڈانیوں کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں بدحال مٹی ڈلی ہوتی ہے اللہ اللہ کر رہے ہیں. ہاں جی, اللہ اللہ پکار جب وہ جمعہ پڑھتے ہیں دیکھا آپ نے ہانڈیاں لیڈیز جو ہانڈیوں کو پیٹتی ہیں مانگتی ہیں کھانا اور اللہ رسول کو پکارتی ہیں, کوئی میں نے ان کے منہ سے بد کلامی گالیاں گلوچ کچھ نہیں سنا, اور پیٹ ان کے کمروں سے لگے ہوتے ہیں سوڈان میں. میں نے دیکھی ویڈیو. بالکل جی مطلب دیر آر ویڈیوز کہ وہ بندہ کسی بندے کے ٹینٹ میں جاتا ہے اور وہ اس چیز پہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس آپ میرے گیسٹ ہیں, آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں. ٹھیک ہے کہ میرے پاس اپنے لیے کچھ نہیں ہے, میں آپ کو کیا آفر کروں, نہیں کرائیں گے اباؤٹ اٹ. اس پہ یار عباسی صاحب میں ایک واپس آئیڈیل مسلم سوسائٹی. عباسی صاحب جو ہے نا انہوں نے بڑی اچھی بات کی, وہ بھی ہمارے ایک مطلب اچھے استادوں میں سے ایک استاد ہیں خالد عباسی صاحب. انہوں نے کہا کہ یار یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جیسے مسلمانوں کے اندر خاص طور پر پاکستان جیسے امن والے خطوں میں رہ کے ہمارے اندر دور کے مسلمانوں کو فیٹیشائز کرنے کی بھی خواہش پیدا ہوگی. میں ان کے ناٹ ہز ورڈس بٹ میں ان کو جیسے ان کو آسان کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ جیسے ان کی یہ سفرنگ دیکھ کے ہم جیسے اس سے تقویت حاصل کرتے ہیں ایک پرورٹڈ نا ایک وائرسٹک قسم کی. تو حالانکہ یہ وہ آپ یہ نہیں کہہ رہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں وہ بات سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ ایک شائبہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کی سفرنگ سے ہم اپنے فلسفے کھڑے کر رہے ہیں, جیسے وہ ان کے ہڈیاں بوٹیاں تکے ہو گئے, ان کی مطلب بھوک ننگ, ان کے ساتھ ظلم زیادتی. تو اس کا بھی تو کوئی جیسے ریزولوشن ہونا چاہیے. میں فیٹیشائز تو نہیں کرتا ہوں کہ واہ 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 دیکھو کیسے ظلم انہوں نے سہا ہے. اب یہی بات ہے, ایک ڈائنامک ہے کہ اگر فلسطین میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو انسان ہیں وہ ایک آئیڈیل مسلم کانشیسنس کو, وہ ان ایکچولیٹی ایک خلافت کے نظام کو, ٹھیک ہے, ایک طاغوت کے خلاف یا جبر کے خلاف کھڑے رہنے کو اور اپنے مسلمانیت کو برقرار رکھنے کو وہ قائم رکھ رہے ہیں وہاں کے اس معاشرے میں, تو دیر سکسیزفل, دیر گڈ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے اتنی ہی خطرناک ہے. مطلب اگر ہم اس پہ صرف فلسفے کھڑے کر رہے ہیں اینڈ ہم کوئی ملٹری ایکشن نہیں لے رہے, تو اگر وہاں پہ وہ ایک سکسیزفل معاشرہ ایک پیلسٹینین مین اپنی ایک یعنی آپ ان کو حضرت حسین کی اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ مثال ہے اس قربانی کی, اور اس کی بنیاد پہ آگے پھر لائبل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں جیسے کسی اس پہ کوئی میں سپر اسٹرکچر کھڑا کر رہا ہوں کہ واہ واہ واہ. مراد دور سے دیکھ کے پالیسی اور
پیش رفت اور جنگ جدال اور اکنامک سینکشن اور یہ سب اس کا ٹینجیبل ایکشن اس کا وہ ہے. ان ریفرنس ٹو دیٹ اب سب کچھ جس طرح حسین کی مثال کو دیکھ کے ہم آج تک لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ حکومت کو میں جواب دوں, جی میں لڑائی کروں, میں سوال پوچھوں. صحافی ہوتے ہیں, ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, مجاہد ہوتے ہیں. ایک آرکیٹائپ قائم ہو گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اب وہی چیز ہے کہ اگر آپ امام حسین کی اب جو اپنے جنہوں نے ایفرٹس کی ان سے آپ صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت تھا اور وہ آپ ایک آئیڈیا کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو سب کچھ کتنی اچھی ہاں ایستھیٹکس انٹلیکچوئل ایستھیٹکس. وہ جو فلسطینی ہے حذیفہ اس نے بات کی تھی کہ جو ریزسٹنس فیٹیشائزر ہیں جن کی جو صرف ریزسٹنس کو دیکھ کے اس کو فیٹیشائز کرتے ہیں کہ کتنی اچھی ریزسٹنس تھی, کتنا اچھا حملہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں. تو آئی ایم کائنڈ آف ڈن ود دیٹ ہول فلاسفی اور تھرو کرو اپنے, تم قربانی دو. اور وہ ہے بھی فلسطینی ویسے, اور اس نے ڈیٹیل میں اکتوبر 7 پر یہ بات لکھی تھی کہ ان لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ایز اے کمیونٹی کتنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے ٹو شو اپ ایوری ڈے اینڈ ٹو فائٹ دا وار جو ہمارے اوپر آن سلاٹ چل رہی ہے ابھی, آن گوئنگ ہے جو آن سلاٹ, اور اس کو فیس کرنا انسٹیڈ کہ یہ بات کر دینا کہ واہ کیا حملہ کیا تھا اور بس اٹ ڈز ناٹ ٹرانسلیٹ انٹو اینی تھنگ اینی مور. ہم اگر آج احمد الشرا کو سیلیبریٹ کرتے تو ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں. ویسے آپ مطلب تکفیری مجھے نہیں پتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی تکفیری ہیں. تکفیری وہابی اور خارجی بھی نہیں نا, خوارج خروج اسلام سے خارج. Mom, can we have خوارج? No بیٹا, we have خوارج at home. ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان پچھلے 20 سال سے کیا کرتا رہا اور اس کی فریمنگ پوری دنیا میں کیا رہی ہے اور پوری پاکستان میں کیا. پاکستان میں تو جب وہ سکسیڈ بھی کر گیا تب بھی فریمنگ ان کی وہی رہی تھی, ٹھیک ہے, کچھ عرصے تک ابھی تک وہی ہے. ہاں جی, تو یہ چیزیں فیس کرنا کہ آپ کو ایک آرڈر نہیں ایکسیپٹ کرے گا, آپ ایک ریڈیکل فنڈامنٹلسٹ. جس طرح ہم جشن منا رہے ہیں کہ فیفا نے قبول کیا شہباز شریف کو اور ہنسی مذاق کیا وہ ٹیبل راؤنڈ ٹیبل پہ, فائنلی جیسے فیفا ایک ادارہ ہے اس کا ہمیں قبول کرنا زیادہ خوفناک بات نہیں ہے دین وہ نہ کرنا ہمارے ہمیں. ڈیفینیٹلی دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. یہ بڑی بری علامت نہیں ہے کہ وہ اچھا کچھ, ہم فٹ بال بنا رہے ہیں ان کا 1902 سے, اس کے باوجود اس نے کبھی ہمیں اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیا. جی اب وہ کر رہے, بری علامت ہے میرے لیے. میرے مورل وہ سینسر کہتے ہیں وہ تیری یہ تو کچھ پیدا ہونے لگا ہے, سم تھنگ بیڈ از اے فٹ. ٹھیک ہے, سو لائک وہ آپ نے جو بات کی ہے کہ دی امپلیسٹ انڈرسٹینڈنگ کہ میں کبھی بھی اس اسٹیٹس میں نہیں جاؤں گا, ہم وہ نہیں بن سکتے, ہم ان کے اس میں قبول نہیں ہوں گے. مجھے جیسا احمد الشرا ٹرنچز میں رہا, افغان مجاہد رہے, فلسطینی رہتے ہیں, کشمیری رہتے ہیں, سوڈان جیسا اسٹرگل ہے جو وہ جو اسٹرگل والا کمپوننٹ ہے جس میں کے اندر آپ ادروائز ہوئیں گے, مسلمانوں سے بھی آپ بیڈ مسلم بنیں گے ان کے لیے. تو بعد میں یعنی صرف جو پیمانہ ہے کامیابی کا وہ مٹیریل سکسیس تھی کہ تم غالب آ گئے, یعنی جو غالب نہ آیا, جتنی ہزاروں اسٹرگلز گزریں جو غالب نہ آئے تو دے آر ریلیگیٹڈ ٹو دا ڈسٹ بن آف ہسٹری. ان کے پاس کوئی سبق نہیں دینے کو, ان کے اندر کوئی اچھائی یا خیر کا کوئی رمق نہیں تھی. یہ ہے وہ امپلیسٹ ہے, لیکن حضرت حسین کی مثال بالکل الٹ ہے, مٹیریلی ناکام لیکن 1400 سال کا سبق دے گئے. ایون جتنے ہمارے اینٹی کلونیل ہیرو ہیں, ٹیپو سلطان سے لے کے امام شامل تک, سارے ناکام ہی. اچھا, اس میں بھی جاوید صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ایک میں فیٹیشائزیشن ہے, ہم نے جہاد کو ایک سوئسائڈل وہ بنا لیا ہوا ہے کہ ہم ایک عظیم موت مرنا چاہتے ہیں. اور I would let Husnain respond to that. I think ٹھیک ہے, ہم نے وہ جو افغان میں وہ جو جب وہ ایک کوٹ ہے فیمس کہ when they point their guns at us through the nozzle of the barrels we see heaven, تو یہ ہمارے اندر رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. وہاں تک جیسے ایک بہت باریک لائن ہے جاوید صاحب, یار مطلب میں خیر نہیں بتاتا کیمرے پہ, بٹ وہ بھی مجاہد آدمی ہے ماشاء اللہ. یہ جیسے باریک لائن ہے بٹوین دی فیٹیسائزیشن آف دا ڈیتھ یا ڈیتھ کلٹ کی طرح آپریٹ کرنا اینڈ ٹو سیک ڈیتھ اللہ کی رضا کے لیے, بہت مطلب باریک لائن ہے. کئی بار مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ کچھ جماعتیں کچھ گروہ جیسے وہ اس کو جیسے بس وہ ڈیتھ کلٹ بن گئے کہ موت چاہیے, موت لینی ہے, موت دینی ہے, موت لینی ہے, موت دینی ہے. بٹ آئی تھنک اٹ میٹرز کہ وہ جو پوری اپنی اپروچ رکھ رہے ہیں وہ کتنا سنت سے یا شریعہ سے گائیڈڈ. بالکل, اگر وہ پراپرلی ایک وہ سننا کے فارمیٹ پہ, صحابہ کرام کے فارمیٹ پہ, تو دین اٹس
legitimated through Sharia. But you wouldn't describe Tipu Sultan as a death cult, like a death. Yeah. He didn't want to die. He wanted to be succeed. Yeah. But शहादत He wanted to fight, yeah. एक stake पे थी उसके लिए. It's बट ये फेटिशाइजेशन है तो सही, कहीं ना कहीं तो है. बच्चों में मैं देखता हूँ जैसे एक नाइलिज्म है कि बस मेहदी आ जाए, ये जो ऑब्सेशन भी है, एस्केटोलॉजिकल ऑब्सेशन भी यहीं से आता है. यहीं से आता है, एस्केटोलॉजिकल ऑब्सेशन भी यहीं से आता है. आई थिंक अगर हम इस पे वो जाए ना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिनेरियो पे, तो वहाँ पे एक वो जो उसकी अहले तशय्युअ फ्रेमिंग है ना, आई थिंक इट हैज़ लॉट टू डू विद दैट कि इमाम हुसैन अपनी पूरी फैमिली को लेके. हाँ वो गलत है, वो उसकी वजह से उस फ्रेम की यहाँ खत्ते में वो है, तो हम समझते हैं कि जाओ कुर्बान हो जाओ जाके, बस कुर्बान. Without thinking. ये चीज़ नहीं, हालांकि हुसैन ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे. एंड में नेगोशिएशन हुई थी. सियासत पूरी उन्होंने इमाम हुसैन ने ये कहा था कि आप मुझे यजीद के पास ले जाएं, मैं उसके साथ नेगोशिएट बेहतर कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये जो ये लोग हैं दे वर लाइक यंग, वो ज़्यादा टेम्परामेंट उनके ऐसे नहीं थे. नहीं वो आया था ना शिमर इब्न अबी दिल जोशान जो आया था, वो शैतान था बड़ा. उसके बाद जो आदमी का लीडर भी था, मुझे नाम भूल गया, उमर बिन साद, हज़रत साद बिन वकास का बेटा है. वो बात एक वो जो लीड कर रहा था उनको, उमर बिन साद लीड कर रहा था, और शिमर इब्न अबी दिल जोशान आदमी आया था शाम से पैगाम लेके कि तुम्हें रहेगी. उमर बिन साद बिन वकास का बेटा लीडर. तो इस पे ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी ये वो शिया फ्रेमिंग के अंदर एक बड़ा अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकली इमेच्योर दिखाया जाता है. जी नाउज़ुबिल्लाह. ठीक है, नाउज़ुबिल्लाह. लेकिन इमाम हुसैन वाज लाइक we always imagine him as the grandson of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but he was like he was a mature political figure. मंजे हुए सियासतदान, जंग मैदान, उन्होंने जंगें देखी हुई थी, उन्होंने काफी सेक्टेरियन गुफ्तगू. नहीं सेक्टेरियन नहीं है, नहीं, he's right. लेकिन मुझे ऐसा हमारे अंदर एक वो खुद हमारे अंदर नहीं, ये हमारे अंदर नहीं है, ये बिल्कुल सुन्नियों में भी है यार. हमारे सुन्नियों की बहुत फ्रिंज एलिमेंट्स के अंदर था, मतलब दाइश के अंदर चीज़ थी, अलकायदा के अंदर थी, मेन स्ट्रीम कभी नहीं रही. नहीं जो ये नहीं वो बात नहीं कर रहे जो हज़रत हुसैन की नैरेटिव की बात कर रहे हैं, जैसे उसके अंदर ना एक जैसे जाके मतलब सब पेश करके मर जाना, एज अपोज सारी तदबीर रह जाती है पीछे. हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि डिससर्विस हो जाती है हज़रत हुसैन की स्ट्रगल की. दैट्स व्हाट जो डिससर्विस ईरान ने किया ना. वैसे देखे क्या सबने काले कपड़े पहने हुए हैं, काले कपड़े पहन के हम ईरान को तनकीद कर रहे हैं. खाना ठंडा हो रहा है, ईरान पे तनकीद कर रहे हैं. लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है हसनैन भाई से कि जाते जाते दो प्यार के आप यार बस ओके. नहीं आपने और बात करनी थी. नहीं मैं वही कह रहा था कि यही उसी गलत फ्रेमिंग की वजह से ईरान का जो पॉलिसी फकअप था ना सीरिया के अंदर, कि उसी फ्रेमिंग की वजह से कि आपने कहा कि हमने वो गोल अचीव करना है, और आप एक गलती के बाद दूसरी गलती तीसरी गलती करते गए कि यहाँ तक कि इसराइल ने एक हफ्ते के अंदर पूरी हिजबुल्लाह को इस तरह समेटा के बिल्कुल सफाया हो गया उनका, और 2 साल हो गए हैं, और जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ओरिजिनल है उसका कुछ भी नहीं कर पाया इसराइल. तो दैट्स वाज द की डिफरेंस बिटवीन द टू. व्हाट वाज द डिफरेंस कि वो सुसाइडल टेंडेंसी जो है, शॉर्ट साइटेडनेस आई गेस, जस्ट वेयर डज इट कम फ्रॉम. I think that it comes from this like a astrological panic, like हम शाम जाएंगे तो ये होगा, तो फिर ये होगा, तो फिर वो मतलब मैं एक छोटी सी आ जाएगा, तो फिर ये होगा. इसराइल ने जो अपने क्या कहना चाहिए डाटा एनालिस्ट बिठाए हुए थे हमास के ऊपर, वो 13 या 14 थे, और हिजबुल्लाह के ऊपर 1000 से ऊपर थे. कि वो तो सोचते थे हम ये तो है नहीं थ्रेट हमारे लिए, तो कुछ भी नहीं करेंगे. और बाकायदा इसराइल निगोशिएट कर रहा था कि we want weapons to deal with Hezbollah. But ये this is not to minimize जो कुर्बानियाँ हैं. बिल्कुल भी नहीं. जो मतलब लेबनीज रेजिस्टेंस की कुर्बानियाँ भी मिनिमाइज नहीं, वो लोग मिसकंस्ट्रू कर लेते हैं ऑडियंस में. बट ये एक ज़्यादा एक क्रिटिकल लेंस है कि हमारे स्क्रू अप्स क्यों होते हैं. We have to be more critical and objective each other कि यार हम क्यों स्क्रू अप करी जा रहे हैं बार बार. हसनैन आप जाते जाते दो कोई इमरान हाशमी के कोई फेवरेट no, but how would you to sum in summation I would like to sum up कि I am summing up. और गुड मुस्लिम की डेफिनेशन भी बता दें. हाउ टू बी अ गुड मुस्लिम इन मरीन नवाज. सही बोला कि नहीं बोला ये, मैं आज फिर मुझे गालियां पड़ेगी कमेंट्स में. यार तो तुम पिन कमेंट रखा करो ना कि अमान इज अ गुड मैन एंड अमान इज अ वेरी गुड होस्ट. मैं कमेंट करूंगा इस बार. डू नॉट इंसल्ट हिम इन द कमेंट्स. नहीं यार, एवरीथिंग जो हमने कहना था वो कह लिया. लाइक इतना डिस्कोर्स हो चुका है. आई थिंक वही जो वो खुतबा दिया था ना जुमे के दौरान फ़लस्तीन में, कि अब कुछ बचा नहीं है. हम क्या बातें करें. बिल्कुल मतलब वही अली शरियाती साहब ने कहा था, अभी हम ईरान की बात कर रहे थे, मुझे याद आ गई कि जब आप अपनी
جان سے شہادت پیش کر دیتے ہو نا اتنی بڑے لیول پہ, پھر یہ انٹلیکچوئل ڈسکورس یہ ان سب چیزوں کا معنی کچھ رہ نہیں جاتا. مجھے تو اس بات پہ بھی اب ایک وہ ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں, آپ کا کون کیا ہے, یہ جو گڈ مسلم بیڈ مسلم بائنری ہے یہ پہلے ہو چکی ہے. ہم کتنا اور فیس کریں گے, افغانستان, کشمیر, سوڈان, ایران, عراق, یمن, لیبنان, سیریا, بوسنیا, پاکستان, کرغزستان, تاجکستان. مطلب اگر ہم ابھی ایک ہماری وہ کانشیسنیس, ایک اومیٹک کانشیسنیس جسے ہم کہیں گے, وہ نہیں ڈیولپ ہو رہی, دیر از نتھنگ مور لیفٹ ٹو بی سیڈ. مطلب ہم جتنے بھی میں ٹویٹر پہ ایسے لکھ لوں یا میں جتنی بھی باتیں کر لوں, تھریڈز لکھ لوں ٹویٹر پہ, ہم باتیں کر لیں کہ یہ پوسٹ کلونیل, ڈی کلونیل, میٹا فزکس, دس اینڈ دیٹ, کہ اٹس ڈن مین. بات یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ کے راستے سے لوگ ہٹنا نہیں چاہ رہے. دنیا ہیز آلویز ریوالوڈ اراؤنڈ ایمان, کفر, اچھائی. اٹ از ایز سمپل ایز رائٹ اینڈ رانگ. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے اینیمیز اور اپنے دوست فگر آؤٹ کریں اور پھر نیوانس ڈھونڈیں. آپ کا وہ نہیں رہ گیا کہ کون کون ہے. ہم ابھی تک اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون کون ہے, کون ہمارا دوست ہے, کون ہمارے خلاف ہے. ہم ایک اس چیز کو اگریمنٹ میں لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کچھ چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں, کچھ چیزیں ایک قرآنک جو سویلائزیشنل فریمنگ کے تھرو کچھ چیزیں اسٹیبلش اور انسکیپیبل انیویٹیبل ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کچھ کنفنٹریشنز کچھ قوموں کے ساتھ, کچھ نظریوں کے ساتھ انیویٹیبل. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں کہ ہم ان جیسے, وہ ہمارے جیسے نہیں ہونے لگا. اٹس ڈن مین. مطلب اور کچھ نہیں بچا کہنے کے لیے. بہت خوب, بہت خوب. کہو نہ کہو, اقول قولی ھذا, بس یہ آنکھیں دیکھتی ہیں. او سلام. وہ سنو. اللہ حافظ.